السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک ایسی آیت ہے، یعنی کہ یہ وہ آیت ہے جس کو اکثر لوگ رات کو پڑھ کر سوتے ہیں اور اس کے فائدے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس کے فائدے سے واقف نہیں ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ اس کی انفارمیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں، آخر تک ضرور سنیے، یقین مانیے بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ دراصل جب ہم سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں اور رات کو جب ہم سوتے ہیں، یعنی کہ اپنے بستر پر لیٹتے ہیں، تو فوراً سے نیند آ جاتی ہے، ہم پر غالب ہو جاتی ہے، کیونکہ تھکاوٹ بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر نیند نہ آئے تو بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اپنے موبائل پر سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، بے مقصد سکرولنگ کرتے ہیں، جس وجہ سے ان کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ ساری رات بے چینی میں گزار دیتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ آخر ہمیں نیند کیوں نہیں آئی۔ دراصل ہم مسلمان ہیں تو ہم پر فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم رات سونے سے پہلے اللہ پاک کا نام پڑھ کر سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے پاورفل آیت کو پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ پاک کی بلند ذات ہمارے لیے ایک فرشتہ فکس کر دیتا ہے، یعنی کہ مقرر کر دیتا ہے، جو ہر طرح کی بری آفات سے ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ پاک کی حفاظت میں آ کر سکون سے سو جاتے ہیں۔ قرآن پاک تو مکمل ہی معجزہ ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی۔ قرآن پاک کے اندر ایسی آیتیں موجود ہیں جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ان میں آیت الکرسی کا جو مقام ہے بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے، کہ اس میں اللہ پاک کی حاکمیت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور بہت اہم آیت مانی جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کی سردار آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہم اللہ کے آگے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اپنی زندگی کی مصروفیات سے باہر ہی نہیں آتے کہ وہ اللہ پاک کو یاد کر سکیں، اس بلند ذات کا ذکر کر سکیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ خالی پن ضرور محسوس رہتا ہے کہ ہم میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ پاک کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن ہی نہ تھا، تو پھر ہم اس ذات کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ سوچئے کہ اگر یہ تمام کی تمام تر نعمتیں اللہ پاک ہم سے لے لے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ آیت اللہ پاک کے فضل، وحدانیت، نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آیت سب سے افضل آیت قرار دی گئی ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی کے اس حصے میں آئے ہیں ہم، لیکن پھر بھی ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں بہت سے مقامات پر، مگر اس کی حقیقت کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ اللہ پاک نے کس قدر ہم پر اپنا فضل کرم عطا کیا ہے۔ اس آیت کے نزول کے وقت کم از کم 30,000 فرشتے تھے، اور بعض روایات کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے۔ تو سوچئے جس آیت کے ساتھ اس قدر فرشتے نازل کیے جائیں تو واقعی وہ اس آیت کی جو شان ہے، فضیلت ہے، اس کو واضح کرتی ہے۔ اگر آپ اس آیت کے ترجمے پر غور کریں اور پھر اس کی خاص تفسیر کی طرف جائیں تو یقیناً آپ کی روح جو ہے وہ تازہ ہو جائے گی، آپ کو اپنے رب سے انتہا کی محبت، ایک لو لگ جائے گی۔ لیکن ہم تو قرآن پاک مکمل طور پر دیکھ کر صرف پڑھتے ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ ہم صرف اتنا سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی آیتیں پڑھ لی ہیں اور اتنے رکوع پڑھ لیے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھا ہے یا سمجھا بھی ہے۔ لیکن جس دن سے ہم قرآن پاک کے ایک بھی لفظ کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کی تفسیر میں جائیں گے تو یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ اگلی آیت کی طرف جا نہ سکیں گے۔ یہ آیت جو ہے یہ بھی قرآن پاک کی ہی آیت ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل، بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اس آیت کو اگر رات کو پڑھ کر آپ سوتے ہیں تو انسان جو ہوتا ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان وہ جو انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کو وسوسے دلانے کے لیے۔ اگر آپ ایک بار بھی پڑھ کر سوتے ہیں خالص توجہ کے ساتھ تو آپ کو جو شیطان مختلف قسم کے وسوسے، برے خواب دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس آیت الکرسی پڑھنے سے آپ پرسکون ہو کر سو جاتے ہیں اور آپ کو شیطانی وسوسے نہیں آتے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے، آپ ہر قسم کے شر اور نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور جو کوئی اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو عن قریب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اسے دعاؤں کا قبول ہونے کا جو امکان ہے اس کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو اپنی زندگی میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے معنی کو سمجھ کر اس کے ترجمے پر غور کر کے پڑھیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے کو آسان کرنے کے لیے کافی ہے۔
اگر آپ رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھیں، دعا کریں تو بے شک آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس شخص کے لیے اگر آپ پڑھتے ہیں، اس کے سرہانے بیٹھ کر اگر آپ دعا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تب بھی اس کو شفا نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، کسی بھی چیز کو اللہ کی حفظ و ایمان میں دینا چاہتے ہیں، تب بھی اگر آپ اس کو پڑھ کر لگاتے ہیں، رکھتے ہیں یا پھونک مارتے ہیں، تب بھی وہ اللہ پاک کی حفظ و ایمان میں چلی جاتی ہیں۔ دشمنوں سے حفاظت چاہتے ہیں، تب بھی آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ مشکلات سے نجات چاہتے ہیں، تب بھی آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو یہ بہت زیادہ پرسکون کر دے گی، اس لیے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، اس کے لفظ اور معنی پر غور کر لیجئے۔ بے شک اللہ پاک کی نازل کردہ ہر ایک چیز میں انسان کے لیے انتہا کے فائدے ہیں، بہت سے ایسے بینیفٹس ہیں جس کا انسان کو علم نہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے جب بھی کچھ بھی مانگتے ہیں تو اللہ پاک کی جو عطا کی گئی قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، ان پر غور کیجئے اور قرآن کے مطابق دعائیں کیجئے۔ بے شک آپ کی جو دعائیں ہیں کبھی بھی رد نہیں جائیں گی، اور آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ پاک جلد ہی حل فرمائے گا۔